یہ جو دعا ہے نا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ اصولاً تو زمزم پینے کے بعد پڑھی جاتی ہے. ویسے ہر پانی سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. کہ ہم مدینے سے مکہ پہنچے، 5 افراد تھے. گزشتہ صبح کو میری زوجہ کی ماہواری شروع ہو گئی اور ہماری روانگی مکے سے کراچی کل شام کی ہے. ایک دفعہ عمرہ کر چکی ہے. 11 جنوری کو پھر مدینے چلے گئے. واپسی مکہ کی طرف آتے ہوئے یہ مسئلہ درپیش ہو گیا، اگر پاکی ہونے کا انتظار کرتے ہیں تو میرے 5 ٹکٹ کی میعاد ختم ہو جاتی ہے. بہرحال یہ ہے کہ کھانا پینا ان سب کا مشکل ہے. مجھے اس کا حل بتا. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کے واپس آ رہے تھے تو آپ کی بیوی نے میقات سے نیت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر انہوں نے نیت کر لی تھی، لبیک پڑھ لیا تھا اور ایام حیض آ گئے، تو ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انتظار کریں، فلائٹ مؤخر کر دیں. اور اگر نہیں کی تھی نیت تو اللہ معاف کرے، بس بیماری کے عذر کی وجہ سے دم سے بچ جائیں گے. پاکستان سے ایام ماہواری شروع ہو گئے. ایام ختم ہونے تک آپ پر بالکل وہی احرام کے حکم ہیں جو احرام میں ہوتے ہیں. آپ بالکل بچیں اور یہ سمجھیں کہ میں احرام میں ہوں. جب پاک ہو جائیں تو سادہ پانی سے غسل کریں، سادہ صابن سے غسل کریں، احتیاط کریں کہ زیادہ بال وغیرہ بھی نہ گزریں. پھر جا کے طواف کریں، صفا دوڑیں، بال کٹائیں. آپ کا عمرہ بالکل ٹھیک ہے. اگر نفلی طواف میں یا عمرے کے طواف میں صفا مروہ کے دوران تھک جائیں تو بیٹھ کے آرام کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھ جائیں، پھر شروع کر دیں. اگر طواف میں چہرہ جو ہے کعبے کی طرف ہو جائے، ویسے نہیں ہونا چاہیے، صرف حجر اسود پر ہو اور رکن یمانی پہ، آگے پیچھے نظر نیچے ہو. لیکن اتفاق ہے دھکا لگا ہو گیا تو اللہ معاف کرے. درس میں بیٹھے ہوئے والدین میں سے کسی کا فون آ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے تھوڑا دور جا کے سن لیں، پھر واپس آ کے بیٹھ جائیں. اللہ کے ہاں بیت اللہ کا مقام بڑا ہے یا مسلمان کا؟ مسلمان کا. مسلمان کو تو بیت اللہ بنانے والا بنایا، تعمیر کس نے کیا؟ انسان نے کیا ہے. عورت پر شوہر کا زیادہ حق ہے یا حضور پاک کا زیادہ حق ہے؟ شوہر اگر حضور پاک کے حکم کے خلاف حکم دے تو اس کے منہ پہ مارے، وہ نہیں ماننا ہے. سب سے پہلا حق اللہ کے رسول کا ہے، اس کے بعد والدین کا ہے، پھر شوہر کا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ شوہر تمہیں کہے کہ جی کلب میں چلو ڈانس کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں. بالکل نہیں، لعنت بھیجو ایسے شوہر پہ. یہاں پر مدینہ منورہ میں اکثر لوگ جوتے پہن کے اگر جوتی پاک ہو تو مسجد میں پہننا جائز ہے، طواف میں بھی جائز ہے، صفا میں بھی جائز ہے. اللہ کے سوا کسی کا واسطہ کہ کعبے کا واسطہ انبیاء بالکل نہیں. جب اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ ادعونی، مجھے پکارو. اورنگ آباد مہاراشٹر میں اجتماع ہو رہا ہے. اللہ قبول فرمائے اور اللہ ان کو کامیاب بھی فرمائے اور شر سے بھی محفوظ فرمائے. دینی اجتماع دیکھ کے کفر کی طاقتیں حیران ہو جاتی ہیں نا، پھر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. عصر کے بعد طواف کیا، واجب الطواف مغرب کے بعد پڑھیں. کہتے کہ زمزم کا ذکر قرآن پاک میں، قرآن پاک کی کسی آیت میں زمزم کا ذکر تو نہیں آیا ہے، لیکن جب اللہ کے پیغمبر نے بتلا دیا ہے تو گویا وہ قرآن میں ہے.
ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اب 4 رکعت عشاء کا حکم بھی قرآن میں نہیں ہے، لہذا ہم چھوڑ دیں. باقی قرآن کی ساری باتیں تم نے ماننی ہیں، صرف یہی بات ڈھونڈی رہ گئی تھی. مخول ہے. جو غیر اللہ کو حاجت روا مانتا ہو اس کا ذبیحہ کھانا ناجائز ہے، وہ تو مشرک ہو گیا. حضور پاک کی لیے کون سا افضل درود؟ وہ ہے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں، چونکہ وہ حضور نے خود پڑھا ہے، خود سکھایا ہے. کہتے ہیں جی کہ جب میری بیوی کو حمل ہوتا ہے تو اس زمانے اس کے لیڈی ڈاکٹر میاں بیوی کو ملنے سے روک دیتی ہے. کوئی نئی لیڈی ڈاکٹر پیدا ہوئی ہے دنیا میں، کسی اور نئی ڈاکٹر سے بھی جا کے رابطہ کرو نا. باہر کہتے جی حل کیا؟ حل یہ ہے کہ دوسری شادی کر لو. اگر لیڈی ڈاکٹر کے کہنے پہ چلنا ہے، ورنہ عورت کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن بہرحال، اور ہاں اس کے اندر کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے لیڈی ڈاکٹر کو خطرہ ہے کہ حمل نہ گر جائے، تو اس کا حل بڑا اچھا ہے، بڑا آسان ہے. اس کا بیوی آپ تو 9 مہینے کے لیے مجھ سے چھٹی ہو گئی، اب میں کیا کروں گا؟ تو دوسری شادی کر لو، انشاءاللہ پھر لیڈی ڈاکٹر بھی منع نہیں کرے گی. یہ بہانے بھی ہوتے ہیں نا. عورتوں کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بہت سارے لوگ مسجد الحرام سے باہر سڑک پہ نماز پڑھتے ہیں جان بوجھ کر. اللہ ہدایت دے، اگر صفے نظر نہ آئے نماز نہیں ہوتی. اتنا خرچ کر کے وہ سڑکوں پہ کھڑے، خدا کا گھر کا باہر دیکھو میدان بھرے پڑے، اندر حرم خالی ہے. کیا ہے بھی تاکہ ہم جلدی نکل کے چلے جاتے. یہ علامت ہوتی ہے منافق کی. منافق کو مسجد میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پنجرے میں، اور مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے. نوافل طواف میں کچھ لوگ جوتے پہنتے ہوئے، یار ہو گیا نا، جوتے پاک ہوں تو ٹھیک ہے. اگر ہم عمرہ کر کے حضور کے لیے ہدیہ بھیجیں جائز ہے. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر امام بغیر داڑھی پینٹ شرٹ ہو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے. زکوٰۃ کی رقم بینک سے نکال اور گھر سے چوری ہو گئی ہے، جب تک زکوٰۃ آدمی نیت کر کے اپنے ہاتھ سے نہ دے وہ ادا ہی نہیں ہوتی. بینک جب کاٹتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں یا ہمارے مشورے پر دیتے ہیں، تو پھر زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ عامل لوگ جو ہیں اکثر تو جھوٹے ہوتے ہیں. کوئی اللہ والا بھی ہوگا جو قرآن کے مطابق عمل کرتا ہو. 99% جو ہے وہ جھوٹے ہوتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے میرے بزرگ سے، میرے والد کی وفات پہ مجھے وہ دستار بندی بھی انہوں نے کی تھی، لیکن میرے استاد نہیں تھے، والد صاحب کے ہمدست تھے. سنن ابی داؤد انہوں نے حضرت مولانا یحییٰ صاحب سے اکٹھے پڑھی تھی. اللہ عالم، جو میں نے سنا بتا دیا. ایک آدمی نے گاڑی خریدا ہے نقد پہ، فروخت پہ اگر زیادہ پیسے لے جائز ہے. والدین کی اصلاح کے لیے ان سے اگر بات کی جائے تو بات بدتمیزی والی بات نہ کرو نا، تو تمیز والی بات کر کے اصلاح کرو. بدتمیزی سے بھی کبھی اصلاح ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں کوئی ایسی روایت ہے جس میں بی بی عائشہ نے کہا ہو کہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ خلافت میرا حق ہے. ہم بھی کہتے ہیں خلافت ان کا حق ہے. بات تو یہ ہے کہ حضور کے بعد پہلے خلیفے والی حدیث پیش کرو. آپ خلیفہ پر حق ہے. جب بی بی عائشہ سے جنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی ہم حضرت علی کو حق پہ سمجھتے ہیں، بی بی عائشہ کی اجتہادی غلطی سمجھتے ہیں. شوگر کی وجہ سے پریشان ہوں تو خالص زیتون یہاں ملتا ہے، تیل، زیتون کا تیل لے لیں. 2 کھانے والے چمچ رات کو سوتے ہوئے اور 2 اٹھتے ہوئے، نہار منہ
انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جس آدمی نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، طائف جاتے لازمی ہے وہاں باندھے گا، جتنی دفعہ بھی میقات پہ جائے گا، چاہے 100 دفعہ جائے، یہ تھوڑا ایک دفعہ کر لیا تو جان چھوٹ گئی۔ مروان ابن حکم ابن العاص نے قرآن کی پتہ نہیں کون سی تعریف کی، آپ مجھے لکھ کے بھیجے، مجھے میرے علم میں نہیں ہے۔ میرے پاس 3 برس کا لڑکا ہے جو بچپن سے ہی بیمار ہے، جن کا سایہ ہے، بس رات دن گھر والے سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو، پانی پہ بھی کرو، وہی پانی پلاؤ، اس پہ ڈالو، غسل کراؤ۔ بیٹی بیٹا مزدور ہیں، بہر جو ہے اللہ حاجت پوری فرمائے۔ زمزم سے چائے بنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، سالن بھی بنا۔ حضرت اسماعیل کس چیز سے خوراک بناتے تھے؟ زمزم سے ہی بناتے تھے، اور پانی بھی تھا۔ اگر ایک آدمی نے قتل کر دیا، دیت کے ذریعے حل ہو گئے، مقتول کے وہ سارے دیت کی رقم لے کے قاتل کو معاف کر دیا، بالکل وہ معاف ہے، لیکن اللہ کے حقوق ادا کرے گا، 2 مہینے کے روزے رکھے گا۔ خون کا صرف ایک دفعہ ریشہ آیا ہو، تسلی ہے کہ حیض نہیں آیا، پھر پڑھ سکتی ہے نماز۔ 1 مہینے کے لیے آئے ہیں، کچھ مدینے میں اور کچھ مکے میں، تو پھر قصر پڑیں گے۔ نماز جمعہ کے اول میں 4 سنتیں، 2 فرض، پھر 4 سنتیں، ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے۔ گھٹانے والے میں بہت ملیں گے کہ 2 پڑھ لو، لیکن جتنا زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ کہ کہتے ہیں کہ بریلوی کہتے ہیں جب حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، تو حضور کا یہ اپنا تمنا اور خیال تھا، لیکن مکے میں حضور نے فرمایا پھر شرک شروع ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ غیر اللہ کو پکارتے رہیں، قبروں پہ سجدے کرتے رہیں، لہذا وہ شرک نہیں ہے۔ جنازے کا سلام ایک طرف بھی جائز ہے، 2 طرف بھی جائز ہے، 2 طرف پھیرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ 7 چکر طواف کرتا ہوں، 1 چکر اپنے 7 بھائیوں کے، ایسا نہیں ہوتا، 7 چکروں کا 1 طواف ہوتا ہے۔ اس سے ابھی سے تقسیم کرنا شروع کر دیا، 1 چکر، ہر بھائی کو 1 چکر دے گا۔ کہتے ہیں جی صفا مروہ کے چکر لگاتے ہوئے، صفا مروہ دونوں جگہ پر استلام کا استلام تو کوئی نہیں ہوتا، دعا مانگ سکتے ہو۔ طواف کے دوران کاپی سے یا موبائل سے دیکھ کے دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے، فوراً طواف چھوڑ دو، وضو کر کے شروع کرو۔ 12 لوگ نفل پڑھتے ہوئے آگے کھڑے ہو جاتے، اللہ ہدایت دے۔ اگر طواف کے دوران قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھے وہ بھی جائز ہے۔ 4 چکر لگا لیے، میری طبیعت خراب ہو گئی، 3 چکر پورے نہیں ہو سکے، آپ دوبارہ کریں ابتدا سے، کسی ویل چیئر پہ بیٹھ کے دوست سے کہیں وہ کرا دے آپ کو۔ تمام گھر والوں کے لیے 1 طواف نہیں کرنا ہوگا، یہ پہلے ہو گیا ہے۔ ایک دیندار کو پیسے دیے ہیں، واپس نہیں کرتا، اللہ ہدایت دے، اچھا دیندار ہے۔ کہتے ہیں جی جو بہت دور کے ملکوں میں لوگ ہیں ان کے لیے آپ کا پیغام، میرا پیغام فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ روز کی لائیو میں جاتا ہے درس، اور پھر الحمدللہ کئی کتابیں چھپ چکی ہیں، تفسیریں چھپ جو لوگ وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب ہر جگہ تو میں نہیں جا سکتا نا، داڑھی پر کالا خضاب نہ لگائیں، باقی جو ہوں قضا نمازیں جو ہیں پہ توبہ بھی کریں، پڑھتے بھی رہیں۔ ریاض الجنہ میں ٹیلی فون بند رکھا کریں۔ بواسیر کا علاج کسی ڈاکٹر سے کروائیں۔
اورنگ آباد کے لیے دعا کی ہے بھی اللہ کامیاب کرے. مدینہ منورہ میں واجہ شریف میں بس ایک دفعہ حاضری ہونی چاہیے. یہ ہر وقت نہیں ہونی چاہیے، بے ادبی میں شامل ہے. مجھے مسجد الحرام میں کچھ ریال ملے ہیں، اگر مالک کا پتہ نہیں تو غریبوں کو دے دو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المحرومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم.